کیا خدا کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ آسمان کے ستارے انسان کی زندگی کے اوپر اثر گزار ہوتے ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید کو مس کرنے کے لیے کس طرح کی طہارت کی ضرورت پڑتی ہے؟ جانتے ہیں ان سوالات کے جوابات آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ہم سورہ واقعہ کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ اب تک ہم 70 آیتوں کی تفسیر کو جان چکے ہیں۔ آج ہم 71 سے 80 آیتوں کی تفسیر کو جانیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی پہلی 71 سے 74 تک کی آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے سنتے ہیں تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم۔ کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جسے لکڑی سے نکالتے ہو؟ اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے نفع کا سامان قرار دیا ہے۔ اب آپ اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کریں۔ یہ تھی ان آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ۔ چلتے ہیں اب نکات کی جانب کہ خدا متعال نے ہمارے لیے کیا کچھ نکات بیان کیے۔ تورون ورا سے لیا گیا ہے، جس کے معنی چھپی چیزوں کو نکالنا ہے۔ ورا کسی چیز کا باطن یا نیچے کا حصہ۔ ابرا ایسی آگ جو آگ کے بھڑکانے کے سامان میں پوشیدہ ہوتی ہے اور ہلکی سی چنگاری سے باہر آتی ہے۔ حجاز میں 2 قسم کا پیڑ تھا جس کو آگ کی لکڑیوں کے عنوان سے استعمال کرتے تھے، جیسے وہ چنگاری جو 2 پتھروں کے ٹکرانے سے نکلتی ہے۔ مقوین قوایا سے لیا گیا ہے، جو بیابان کے معنی میں ہے۔ جنگلوں میں پھرنے والے اور مسافر کو مقوی کہا جاتا ہے۔ 47ویں آیت سے معاد کے بارے میں شک و شبہ بیان ہوا ہے۔ اس آیت تک اللہ نے 20 جگہوں سے زیادہ لوگوں کو خطاب کیا ہے اور دعوت فکر دی ہے کہ کیسے کھیتیاں، پانی، آگ اور یہ دنیا پیدا ہوئی ہے، تاکہ کافروں کے فالتو اور بلا وجہ کے شک کو دور کرے۔ اس آیت میں 4 عنصر پانی، مٹی، ہوا، آگ بیان ہوئے ہیں کہ سب کے سب اللہ کے حکم سے اور معرفت خدا اور اس کی قدرت کو جاننے کا ذریعہ ہیں۔ بیابان میں آگ کی ضرورت انسان کے رہنے کی جگہوں سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ مسافر بیابان میں اپنے کو ٹھنڈک سے بچانے کے لیے، رات میں راستے کو معلوم کرنے کے لیے اور درندوں سے اور وحشی جانوروں سے بچنے کے لیے نور اور گرمی اور آگ کا محتاج ہے۔ نکات کے بعد پیغامات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا متعال نے ہمارے لیے کیا کچھ پیغامات ان آیات کے اندر رکھے ہیں۔ پہلا نمبر 1، وہی خدا جو آگ کو لکڑی اور پیڑوں کے اندر سے پیدا کرتا ہے، وہی مردوں کو زمین کے اندر سے باہر نکال سکتا ہے۔ نمبر 2، درخت سے آگ کا نکالنا 2 وجہوں سے قیامت کی یاد دلا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ چھپی ہوئی انرجی کو نکالنا اس طرح سے کہ فقط ایک چنگاری سے آگ بھڑک سکتی ہے، اور دوسرے یہ کہ دنیا کی آگ انسان کو جہنم کی آگ کی یاد دلاتی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے انکار قیامت کی جو دلیل تھی اس کو باطل قرار دیا ہے، چاہے وہ اثر کرے یا نہ کرے۔ اے پیغمبر، آپ کی ذمہ داری خدا کی تسبیح کرنا ہے۔ تو ناظرین الحمدللہ اب تک ہماری 74 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے۔ پہلے ان کی تلاوت اور ان کے ترجمے کو سنتے ہیں۔
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. اور میں تو تاروں کے منازل کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور تم جانتے ہو کہ یہ قسم بہت بڑی قسم ہے. یہ تھی ان آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ. چلتے ہیں نکات کی جانب کہ خدا متعال نے ہمارے لیے کیا کچھ نکات بیان کیے ہیں. کوئی بھی چیز اور کوئی بھی شخص بغیر خدا کے ارادے کے اس دنیا میں کوئی بھی اثر نہیں ڈال سکتا. اس لیے ستاروں کی تاثیر کا اعتقاد انسان کی زندگی میں خرافات سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور آسمان میں کوئی بھی قسمت کا ستارہ نہیں ہوتا جو خوش قسمتی اور بدقسمتی کا سبب بنے. امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے ستاروں کی تعریف کی ہے اور ان کی منزلت کی قسم کھائی ہے. مواقع نجوم ستاروں کے ٹھہرنے اور حرکت کی جگہ کو کہا جاتا ہے، اور آسمانی دائروں کے گھومنے کے راستے کی قسم کھانا خود ستاروں کی قسم کھانے سے اہم ہے، اس لیے کہ مواقع نجوم کی وسعت دائروں یعنی کرات کے 1000 برابر ہے. حسب سابق ان آیات کے اندر بھی کچھ پیغامات بیان کیے ہیں. چلتے ہیں ان پیغامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 1، اللہ نے اس سورے میں انسان کی فکر کو نطفے و دانہ اور آگ و پانی سے کرات آسمانی کی حرکت تک جولان دیا ہے. نمبر 2، اللہ کبھی کبھی چھوٹی چیزوں جیسے انجیر کی قسم کھاتا ہے، والتین والزیتون، اور کبھی کہکشانوں اور ستاروں کے راستے کی. ہاں، اللہ کے لیے چھوٹے بڑے، رائی اور پہاڑ سب ایک جیسے ہیں. نمبر 3، ہر ستارہ اپنی ایک مخصوص حرکت، راستہ اور مدار رکھتا ہے. نمبر 4، انسان اجرا میں آسمانی کرات کے سبھی راستوں کو نہیں جانتا، اور علم نجوم، علم الکائنات، کوسمولوجی اس کی بے انتہا جدوجہد کے باوجود بھی ناقص ہے. تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری 4 آیتوں کی تفسیر کو سننے کے لیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. یہ بڑا محترم قرآن ہے جسے ایک پوشیدہ کتاب میں رکھا گیا ہے. اسے پاک و پاکیزہ افراد کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. تلاوت اور ترجمے کے بعد چلتے ہیں نکات کی جانب کہ خدا متعال نے ہمارے لیے کیا کچھ نکات بیان کیے ہیں. کتاب مکنون سے مراد ظاہراً وہی لوح محفوظ ہے، اس لیے کہ سورہ بروج میں آیا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور اس سورے میں ہم پڑھتے ہیں انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. قرآن کریم میں جو کچھ اللہ اور اس سے مربوط چیزیں ہیں اسے کریم کی صفت سے متصف کیا گیا ہے، جیسے خداوند متعال کریم ہے، قرآن کریم ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم ہے، وحی الہی کو لے کر نازل ہونے والا بھی جبرائیل کریم ہے. امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 152 میں اہل بیت کو کرائم القرآن کہا ہے. انسان بھی اللہ کی سب سے بڑی اور بہترین مخلوق کے عنوان سے کرامت کا تاج رکھتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. قرآن کے لفظوں کی تلاوت اور اس کے معنی کو سمجھنا سب کے لیے ممکن ہے، لیکن روح قرآن کو چھونا ایک خاص پاکیزگی چاہتا ہے. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اس لیے یہ نہیں کہا کہ لا يقرعه ولا يفهمه إلا المطهرون،
بلکہ کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، چھونا اور مس کرنے کا ایک خاص معنی ہے، جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ فقط اللہ کے خاص اور مقرب بندے قرآن کو چھو اور مس کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم ہے اس لیے کہ اس کا ذریعہ لوح محفوظ اور کتاب مکنون ہے۔ اس کے لانے والے فرشتے اور پیغمبر اور ان کے اہل بیت علیہم السلام سب مطہر ہیں۔ اس کتاب کا مقصد دونوں جہان کی تربیت ہے۔ قرآن مطہر ہے اور صرف پاک لوگ ہی اس کو مس کر سکتے ہیں، جیسے کہ دشمنوں نے قرآن مجید کو پیغمبر کے ذہنی تخیلات کی کتاب بتایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم لا علیہ، اور نہ ہی افسانہ اور غیر حقیقی، اِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور نہ کسی دوسرے سے تعلیم حاصل کر کے بنا ہے، يُعَلِّمُهُ بشر، اور نہ ہی ہم خیال کوئی اجتماعی ٹیم، اعانہ علیہ قوم آخرون، بلکہ عالمین کے پروردگار کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، قرآن عظمت کی کنجی اور یہ فردی اور اجتماعی سماج کا وقار ہے۔ اس کو دیکھنا، تلاوت کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، حفظ کرنا، قرآن سے استدلال کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا انسان کی ترقی اور وقار کا سبب ہے۔ انہو لقرآن کریم، قرآن فردی، فیملی، سماجی، اقتصادی، سیاسی، عبادی، فوجی، اخلاقی، اعتقادی، تربیتی اور ثقافتی مسائلوں پہ انسان کو نور اور رہنمائی عطا کرتا ہے۔ انہو لقرآن کریم، قرآن میں غلط، بیکار، بے ربط، غیر منطقی باتیں نہیں ہیں۔ یہ تھے ان آیات کے نکات۔ چلتے آپ پیغامات کی طرف کہ خدا متعال نے ہمارے لیے کیا کچھ پیغام بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے شریعت کی سب سے بڑی سند یعنی قرآن کے لیے کائنات کی سب سے بڑی چیز یعنی کہکشاں کی قسم کھائی ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم نے بہت باوقار طریقے سے اپنی تعلیمات کو انسانوں کے اختیار میں دیا ہے کہ جو بھی چاہے اس سے ایک قسم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید فقط لفظوں اور عبارتوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایسے عظیم مطالب رکھتا ہے جو اللہ کے نزدیک محفوظ اور پوشیدہ ہے۔ نمبر 4، قرآن سے فائدہ اٹھانے کے بھی کچھ آداب ہیں، بے وضو لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ نمبر 5، قرآن کی بلند و بالا حقیقتوں تک شرک و کفر و نفاق اور دشمنی سے آلودہ افراد نہیں پہنچ سکتے۔ نمبر 6، قرآن خدا کی ربوبیت کا جلوہ اور انسان کی تربیت اور ترقی کا ایک جامع پروگرام ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ آسمان کے ستارے انسان کی زندگی کے اوپر کوئی اثر نہیں رکھتے۔ ہمارا یہ کہنا کہ اس کا ستارہ گردش میں ہے، یہ بات بالکل حقیقت کے اوپر مبنی نہیں ہے۔ اسی طرح خدا متعال ستاروں کی قسم نہیں بلکہ اس کی منزلوں کی قسم کھا رہا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو جیسے طہارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ناظرین، ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔